جانتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے دل میں تھوڑی سی بے چینی آئے، اور وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور کرتے ہوئے وہ گھبرائے کہ کہیں لوگوں کو اس سے واقفیت اور آگہی نہ ہو جائے، لوگ ہمارے اس عمل کو جان نہ جائیں۔ اس طرح کے اعمال کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے تعبیر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ معمولی سی چیز یہ گناہ کے درجے میں ہے، اور اگر بڑی بڑی چیزیں جو ہم جانتے ہیں جس کو پیارے رسول نے بیان کیا، قتل، زنا، بدکاری، شراب نوشی، یہ سارے چوری، ڈکیتی، یہ سارے اعمال یہ گناہ ہیں، اور ان کی سزائیں کیا ملتی ہیں اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ پیارے رسول نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کو کیا تھا، انما اہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذ ہذہ نساؤہم واخذ قصۃ من شعر۔ پیارے رسول نے کہا کہ خواتین غلطیاں کرتی تھی، گناہ، اور اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، کہا اللہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا انما اہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذ ہذہ نساؤہم، کہا بال کا ایک گچھا لیا اور چوٹی بنائی اور اپنے سر کے اگلے حصے میں رکھا، اور کہا کہ جب بنو اسرائیل کی خواتین اپنے بالوں کو فیشن کے طور پر چوٹیاں بنانے لگی اور ایک الگ طرح کا فیشن اپنے بال میں اختیار کرنے لگی، تو ان کے خواتین کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر یہ سزا دی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و تباہ کر دیا۔ جرم کون تھا؟ ایک فیشن پرستی کا، ایک طرح کی اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی دی ہوئی تہذیب ہے اس کا جو تمدن ہے اس سے انحراف کرنا تھا۔ اور ایک طرح کے کیسے آج ہمارے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے بال دیکھیے، ہماری خواتین کے بال دیکھیے، لباس دیکھیے، تو خالی وہ چھوٹیاں بنا کر کے اپنے سروں کے اوپر آگے حصے میں بال کا گچھا بنا لیتی ہی اتخذ ہذہ نساؤہم۔ جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور تباہ کر دیا۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے، ظالم، فاجر، فاسق، جابر آدمی، بطور حاکم کے، سلطان کے، امیر اور بادشاہ کے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعوکم خیارکم فلا یستجاب لہم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کی قسم، اگر تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اپنے سماج کے اندر اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، کہا اگر تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، کہا تم میں سے جو سب سے بدترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم اور تمہارے بادشاہ اور تمہارے فرما روا اور حکمراں کے طور پر مسلط کر دے گا۔ پھر پیارے رسول نے کہا ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم، اگر تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، امر بالمعروف کا فریضہ چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنے کی تم جو طلب اور بے چینی ہونی چاہیے اس سے تم غافل ہو جاؤ گے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تمہارے اوپر سب سے بدترین آدمی مسلط کرنے کے بعد تمہارے سماج کا بہترین آدمی بھی دعا کرے گا، اللہ سے روئے گا، استسقاء کی نمازیں ہوگی، سارے مسلمان نکل کر کے اللہ سے بارش مانگیں گے، سماج کا ایک نیک آدمی خیارکم، تمہارا بہترین آدمی اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اجتماعی اثرات ہیں جو گناہ کے اجتماعی طور پر مرتب ہوتے ہیں کہ جب گناہ عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی اجتماعیت کے حق میں دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک زمانہ آئے گا یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، کہا کہ پیارے رسول نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر، ایک ظالم جابر سفاک پیدا ہوگا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی. کہا کہ کب اللہ تعالیٰ ظالم مسلط کر دیتا ہے تو کہا کہ یہ جو کذاب کہا تھا مختار بن ابی عبیدہ الثقفی قبیلے ثقیف کا، جو جھوٹا آدمی پیدا ہوا، اور کہا مبیر ظالم آدمی سفاک آدمی پیدا ہوگا تو کہا حجاج بن یوسف الثقفی تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی. ظالم حکمراں یہ گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوگا. کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ جابر، یہ ظالم، یہ خوریز، یہ قاتل، یہ سفاک آدمی ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ یہ حجاج کا تسلط اور اس کا بادشاہ بننا یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہے، یہ ہماری اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں ہے، یہ ہمارے اللہ رب العالمین کے دستور اور آئین اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے بغاوت کے نتیجے میں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں پیارے رسول نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ جب گناہ عام ہو جائے تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے سزاؤں سے دوچار کرتا ہے. کہا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین تھے لیکن آپ کے اس پیغام کے مخاطب سارے مسلمان تھے. کہا خمس اذا ابتلیتم بہن، میں چاہتا ہوں کہ 5 ایسے جرائم ہیں، اس کی سزائیں بھی پیارے رسول نے ذکر کی، 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسی معصیتیں ہیں کہ تم اس میں نہ پھنسو، تم ان کی آزمائش سے دوچار نہ ہو. میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری امت کو ان سے دوچار کرے. ان گناہوں میں پڑے. پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. لم تظہر الفاحشۃ، پہلا 5 چیزیں پیارے رسول نے کہی. کہا پہلا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہا کہ اگر کسی قوم میں فحاشی، بے حیائی، عریانیت، زناکاری، بدکاری یہ عام ہو جائے اور لوگ اعلانیہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے تو کہا کہ اس گناہ کے نتیجے میں، اس گناہ کے اثر میں اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر کیا دیتا الا فشا فیہم الطاعون. ان میں طاعون اس وقت زمانے رسالت مآب میں طاعون ایک خطرناک بیماری، انتہائی مہلک اور زبردست بیماری تھی جو تباہی اور ہلاکت کی مثال کے طور پر. تو کہا اللہ کے رسول نے کہ طاعون جیسی بیماری ان کے اوپر ان کے گناہوں اور فحاشی اور بدکاری کے اعلانیہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دوچار کرے گا. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ان کی فحاشیوں اور بدکاریوں اور گناہوں کے نتیجے میں ایسے امراض اور ایسی بیماریوں سے اللہ ایسی تکلیفوں سے دوچار کرے گا جو بیماریاں اس سے پہلے قوموں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. نئی بیماریاں جنم لیں گی. ڈاکٹر اور سائنسداں ان بیماریوں کا علاج تلاش کریں گے، پھر اللہ عذاب کے طور پر دوسری نئی بیماری ان کے اوپر مسلط کر دے گا. تو یہ اجتماعی اثرات ہیں. ایسے اللہ رب العالمین گناہوں کی سزا کے طور پر فحاشی اور بدکاری کے نتیجے میں ایڈس کی بیماری آئی، علاج ہوگا، دوسری کوئی بیماری اللہ رب العالمین لا کر کے ڈال دے گا. ایسی بیماریاں پیارے رسول کی پیش گوئی تھی کہ لوگوں کے اندر پنپیں گی کہ لوگ ان کا علاج ڈھونڈتے رہیں گے، یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے. پھر کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. جب کانٹا مارنا عام ہو جائے گا، لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، کمی کرنا شروع کر دیں گے. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. اللہ یہ گناہ ہے، کانٹا مارنا یہ گناہ ہے. سزا کیا بتائی پیارے رسول نے؟ الا اخذوا بالسنین، قحط سالیوں سے دوچار ہونے لگیں گے. اللہ رب العالمین انہیں طرح کی مشکلات سے کہا شدت المعونہ، فیملی خرچ بڑا بھاری ہو جائے گا لوگوں کے لیے.
گرانی اور مہنگائی ایک دم شباب پر ہوگی جب کانٹا ماریں گے، ناپ اور تول میں کمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بتائی کانٹا مارنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی، 65 سالی ہوگی اور شدت المعونہ، گھر کا خرچ برداشت کرنا بڑی مشکل ترین چیز بن جائے گی، بڑا اہم ترین مسئلہ لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج میں کہا جتنے لوگ کانٹا مارتے ہیں اتنے لوگ پریشان ہیں۔ وہ جو اس سلطانی علیہ کانٹا ماریں گے تو مہنگائی ہوگی، بارش سے محروم ہوں گے، 65 سالی کا شکار ہوں گے، اور ظالم وجور السلطان علیہم، ظالم حکمراں اور اللہ امیر ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ پھر تیسرا گناہ کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرْ۔ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اپنے مالوں کی، تیسرا گناہ، مالوں کی زکات دینا بند کر دیں گے تو الا منعوا القطر من السماء، آسمان سے اللہ کی بارش سے محروم ہو جائیں گے، ولولا البہائم لم یقتلوا، اور اگر یہ گناہ کرتے رہے تو یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو انسان کا عمل اتنا اچھا نہیں تھا کہ ان کے لیے آسمان سے بارش نازل فرما دیتا۔ یہ چوپایوں کی ضرورت ہے، چوپایوں پر رحم کرتے ہوئے، جانوروں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بارش آسمان سے برسا دیتا ہے، ورنہ یہ ان کے کالے کارنامے، سیاہ کارنامے، کالے کرتوت، ہاں وہ اس کی شکل بتائی پیارے رسول نے، اگر مال کی زکات دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے گا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اگر لوگ اللہ سے ہمارا معاہدہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کہا اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدے اور ایگریمنٹ کو، میثاق کو، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے رسول کی فرما برداری کریں گے، گناہ کے، نافرمانی کے، بددیری کے راستے پر نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کی خلاف